ان کو شرم و حیا نہیں آتی؟ کیا یہ مال وہ ہمیشہ استعمال کر سکیں گے؟ نہیں، وہ ظلم تو اسی طرح باقی رہے گا۔ یا جن بچیوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ انہیں شرم نہیں آتی کہ بچیوں پر ہم کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ اسی طرح رہیں گے، مر کب جائیں گے، ایک بھی نہیں رہے گا۔ تو خدا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو، خصوصاً ہماری حکومتوں نے ہماری عوام کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ جتنی بھی پہلے حکومتیں گزری ہیں، میں نے صرف ایوب کا دور دیکھا ہے کہ وہ صحیح دور تھا۔ ایوب کے دور کو مجھے اس وقت سمجھ تھی، میں 15-16 سال کا تھا یا اس وقت تھا، اس کا دور صحیح گزرا۔ اس کے بعد جتنا بھی دور آئے، گندے سے گندہ آتا رہے، کہیں صحیح دور نہیں آئے۔ گندے سے گندے حکمران آتے رہے ہیں، لٹیرے ڈاکو چور آتے رہے ہیں، ملک کو لوٹا، سب کو لوٹ کر لے گئے۔ یہ شرم نہیں آتی غریبوں کے ساتھ ہم کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں غریبوں کے مارے؟ کچھ تو وہ ذخیرہ اندوز، وہ یعنی چیزیں لے کر اس پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ غریبوں کے لیے کوئی یعنی کہ سستی چیز نہ ہو جائے۔ تو کوئی حکمران ایسے ہیں، ان میں سے کوئی ہوگا الا ماشاءاللہ کوئی حکمران صحیح ہوتا ہے، سارے نہیں ہیں ایسے صحیح ہوتے، ایک آدھا کوئی صحیح ہوتا ہے، باقی سب اسی طرح۔ وہ بھی جس کے پاس جو چیز ہے اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، کئی غریب نے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ من غش فلیس منا، جو بندہ دھوکہ کرتا ہے حضور فرماتے وہ ہم سے نہیں، وہ میرا امتی ہی نہیں ہے جو دھوکہ کرنے والا۔ اب وہ سوچے لوگ، یہ دھوکہ ہی ہے نا کہ مال کے اوپر سانپ باندھ کر بیٹھ گیا، لوگوں کو نہ دیا۔ یہ لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، یہ اور نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرما دی وہ ہم سے نہیں ہے، میرا امتی ہی نہیں ہے۔ من غش فلیس منا۔ پھر یہ اسی طرح دھوکہ کر دیا، دودھ کے اندر پانی ملا دیا، مرچوں کے اندر کوئی اور چیز ملاوٹ کر دی، اسی طرح ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر دی۔ یہ دھوکے نہیں ہیں، اور آج ہم نے اپنائے ہوئے سب دھوکوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں اوپر، جھوٹ چھوٹے سے لے کر بڑے تک جھوٹ ہی بول رہے ہیں، جھوٹ ہی کا سہارا لے رہے ہیں۔ سچ بیچارہ تو شرم کے مارے منہ لکائے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر جگہ جو دفتر میں جھوٹ، دکان میں جھوٹ، اسمبلیوں میں جھوٹ۔ اور میں تو یہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ نے اگر کہا فرشتوں سے، فرشتوں جھوٹوں کو ایک طرف کر دو، تو ہمارے پاکستان کے سیاست دانوں کا پہلا نمبر آئے گا، پہلا نمبر آئے گا جھوٹ بولنے میں، ہماری عوام کا بھی اور ان کا بھی۔ کیونکہ جتنا ہم آج کا جھوٹ بولتے ہیں، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ برکتیں نہیں رہتی، رحمتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت کے وہ دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف مصیبتوں کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں۔ کیوں نہیں سچ کہتے؟ سچ بولو جس سے اللہ کی رحمتیں بھی آئیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے۔ بلکہ قرآن کے اندر تو یہ ارشاد فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جن پر رب کی لعنت پڑ رہی ہو، بتاؤ انہیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ان کے اندر روزی کے اندر برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کے معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں جو ہر بات کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں؟